ہوتا ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں اور بالخصوص حضور ضیاءالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ پہ نظر کریں، مجھے یاد ہے جب آپ کا پہلا عرس پاک تھا تو اسلام آباد سے ڈاکٹر محمد احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئے، اور وہ بہت بڑے اسکالر تھے، تو انہوں نے حضور ضیاءالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ شریعت کوٹ میں بھی کام کیا تھا، بڑے قریب سے حضور ضیاءالامت کو دیکھا تھا، خود بہت سی تصنیفات لکھی، تو انہوں نے یہاں 20 منٹ خطاب فرمایا، اور ان کے جو جملے تھے وہ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضور ضیاءالامت کی شان کیا ہے، فرمایا آپ کی پہلی شان یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں جامعیت تھی۔ بولیے، آپ کی شخصیت میں جامعیت کا معنی یہ ہے کہ جس پہلو سے ہم اپنے مرشد گرامی کو دیکھتے تھے وہی تصویر اچھی لگتی تھی۔ وہ ملٹی ڈائمنشنل شخصیت تھی، وہ کثیر الجہات شخصیت تھی۔ بطور مفسر دیکھو تو چمک رہے ہیں، بطور سیرت نگار دیکھو تو چمک رہے ہیں، ایک عابد و زاہد کی حیثیت سے دیکھو کوئی ثانی نہیں ہے، اگر ایک ادارے کے پرنسپل کی حیثیت سے دیکھو تو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اپنی زرعی زمینوں کا بھی خیال ہے، اپنے غلاموں کا بھی خیال ہے، اور اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی پہ مکمل نظر رکھے ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جامعیت تھی، تمام پہلوؤں پہ توجہ تھی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک پہلو ان کا بڑا روشن ہو جاتا ہے، کوئی تالیف و تصنیف کے اندر بڑا مشہور ہو جاتا ہے، لیکن آئلی زندگی کے اندر کمال پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر والے اس سے نالاں رہتے ہیں، کوئی گھر والوں کو خوش کر لیتا ہے لیکن اس کے شاگرد اس سے راضی نہیں ہوتے۔ میرے حضور ضیاءالامت کا کمال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت سے آپ کو ہمہ پہلو ایک جامع شخصیت بنایا تھا کہ جس طرف سے دیکھو آپ کی شخصیت چمکتی ہوئی نظر آتی۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا، پہلا یہ کہ شخصیت میں جامعیت تھی، اور دوسرا فرمایا کبھی جامعیت بعض لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن اس جامعیت میں توازن نہیں ہوتا۔ حضور ضیاءالامت کی شان یہ ہے کہ شخصیت میں جامعیت تھی اور جامعیت میں توازن تھا، یعنی ہر پہلو حسین تھا، ہر پہلو مکمل جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ بعض لوگ بہت مشہور ہو جاتے ہیں، بڑا ان کا پروٹوکول جب ہو جاتا ہے تو ان کی سوشل لائف ختم ہو جاتی، وہ اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو ٹائم دینا ہی نہیں چاہتے، اور کسی غریب آدمی کے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن اساتذہ کرام بتاتے ہیں کہ حضور ضیاءالامت کی گاڑی شریعت کورٹ اور شریعت اپیلٹ بینچ کے جسٹس کی حیثیت سے جب یہاں آ کے رکتی تھی تو وہ شریعت کورٹ کا جسٹس اپنی گاڑی سے نیچے اتر کے اپنی زمین کے اندر کام کرنے والے فقیروں کو بھی سینے سے لگا رہا ہو۔